سیقول الذین اشرکوا، سچے مالک اللہ کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو ملانے والے ان قریب کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم یہ شرک نہیں کرتے۔ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا، اللہ نے ہمیں شرک سے روک کیوں نہیں دیا؟ یہ الٹی منطق چلتے تھے۔ ولا آباؤنا، اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک میں نہیں پڑے رہتے۔ ولا حرمنا من شیء، اللہ اگر چاہتا تو ہم کوئی چیز اپنی مرضی سے حرام نہیں کرتے۔ اور سن لیجئے، ہم نے اللہ کے حدود کے تعلق سے طلاق کی آیتوں میں سب سے بہترین چیز، ابھی سورہ انعام میں جو آیتیں اوپر گزری آپ جا کر سنیے، جانوروں کو حرام کرنا، مینڈی، بکری، اونٹ، گائے، بیل، ان کو حرام کرنا، یہ جانور ہیں، لیکن خیر و متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین چیز عورت، اس کو حرام کرنا۔ اس کے تعلق سے جو غلطی کیے ہیں، اللہ کے حدود کو کراس کرتے ہیں، بنا دو رجوع، بنا دو عقد جدید کے عورت کو ایک ساتھ کہے ہوئے 3 طلاق سے جو حرام کر دیتے ہیں، آیت کے مطابق 2 رجوع کا حق چھین لیتے، آیت کے مطابق 2 عقد جدید کا حق چھین لیتے، یہ اللہ کے حدود کو کراس کرنے والے۔ تو خیر و متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین متاع سرمایہ عورت، وہ حرام نہیں ہو سکتی بنا 2 رجوع کے، بنا 2 عقد جدید کے۔ تمہارے ذالکم قولکم بافواہکم منکرا من القول وزورا، کہہ دینے سے ماں نہیں ہوتی، کہہ دینے سے بائنا نہیں ہوتی، کہہ دینے سے حرام نہیں ہوتی۔ تفصیل کے ساتھ 40 منٹ کی کئی ویڈیو میں طلاق کی آیتوں میں ہم نے بیان کیا، جا کر سن لیجئے۔ سیقول الذین اشرکوا، یہ شرک کرنے والے کہتے ہیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے، ولا حرمنا من شیء، کوئی چیز ہم حرام نہیں کرتے۔ اب یہ عورتوں کو جو اللہ کے حدود کے خلاف، کھلی ہوئی اللہ کی آیتوں کے خلاف انہوں نے حرام کر دیا، 2 رجوع کا حق چھین لیا، 2 عقد جدید کا حق چھین لیا، تو کیا یہ بھی یہی کہنا چاہتے کہ ہم اللہ کی مرضی سے حرام کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کے خلاف؟ نعوذ باللہ، جیسے یہ مشرکین جواب دیتے تھے ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی ان کے جیسے دوسرے لوگ جھوٹ باتیں اللہ کے اوپر گڑھتے ہیں اور یہ غلط فتاووں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے جھوٹ کہا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہماری پنشمنٹ اور سزا ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ قل هل عندکم من علم، کہہ دو ان کو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی نالج، مائتی اور ایجوکیشن ہے، فتخرجوہ لنا، اسے لا کر ہمیں بتاؤ، ہمارے سامنے کھول کر رکھو۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو گمان، وہم، دل کی سوچ وچار، اپنی تمناؤں کے پیچھے بھاگ رہے، وان انتم الا تخرصون، تم تو اندازے قائم کر رہے، تم کلیئر کٹ اللہ کی نازل کردہ باتوں کے پیچھے نہیں ہو۔ قل، ان سے کہہ دو، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ کی جو دلیلیں ہیں دل کو پہنچنے والی ہے، دل اور دماغ کو اپیل کرنے والی ہے، اللہ کے حدود، لین دین، تجارت، معاملات، نکاح، طلاق کے، یہ انسانی عقل کو اپیل کرتے ہیں۔ ایک عام پبلک جاہل کو بھی بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم 3 مرتبہ بمبئی گئے، مطلب 2 مرتبہ ریٹرن آئے، بنا 2 مرتبہ ریٹرن آئے 3 مرتبہ بمبئی نہیں جا سکتے، ایسے ہی تیسرا طلاق بنا 2 رجوع کے نہیں ہو سکتا، یہ عام پبلک کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان تتبعون الا الظن، تم گمان کے پیچھے، وہم کے پیچھے، قیاس، فتاوی، رائے قیاس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم نے اندازے قائم کیے، اس کے پیچھے بھاگ رہے، اندازے کے طور پر سوالات گڑے، اندازہ کر کے اس کا جوابات دیا۔ غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کے من گڑت سوالات، من گڑت جوابات نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور کلیئر کٹ اللہ کے حدود سے تم رک گئے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اندازے، فتاوی، رائے قیاس کی وجہ سے کلیئر کٹ اللہ کے حدود، آیات محکمات، ہن ام الکتاب کو تم نے چھوڑ دیا۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دو اللہ کے حدود، اللہ کی دلیلیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی آیتیں تو ایسی ہے دلوں کو پہنچنے والی، الحجۃ البالغہ، ایسی آرگومنٹ ہے، ایسی حجت ہے، ایسی دلیلیں ہیں، ایسی دماغ کو اپیل کرتی ہے جو دل اور دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ البالغہ فلو شاء لہداکم مجمعین، اللہ چاہے تو تم تمام کو ہدایت دے دے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔